شہر کا مدرسہ عثمان غنی جہاں پر دینی اور عصری تعلیم کی کوشش رواں دواں ہے، وہاں اپنے سرفراز سے ابراہیم پٹھان نے ایس ڈی پی اے اسٹیٹ پریزیڈنٹ عبدالمجید کے موجودگی میں 30 بچوں کے لیے اپنی جانب سے 30,000 روپے کی رقم جمع کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج عبدالمجید صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور پٹھان صاحب کی طرف سے جو بھی آج بچوں کی جو کوشش کی گئی تھی، انہوں نے پہلے آ کر یہاں پر معائنہ کیا تھا، اس کے بعد آج مجید صاحب کو لائے ہیں۔ آپ کے صدر صاحب بھی موجود ہیں، اور کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی تعریف اور حمد و ثنا کرتا ہوں کہ آج ہم سب کے لیے بہترین موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے ذمہ داران، خصوصاً جناب عبدالمجید صاحب اور ہمارے ابراہیم پٹھان صاحب اور دیگر رفقائے کار، جو ایک مستقل ایک عملہ اس وقت ہمارے مدرسے میں جائزے کے طور پر آیا ہوا ہے۔ میں کچھ دن پہلے ہمارے مدرسے کے نظام تعلیم، دینی تعلیم اور عصری تعلیم کے سلسلے میں، چونکہ ہمارے ابراہیم پٹھان صاحب ایجوکیشن سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، بڑا تعلق ہے ان کو، تو میں ایک مرتبہ ان کو دعوت دیا مدرسے میں آپ تشریف لائیں۔ تو کچھ دن پہلے ہمارے مدرسہ آپ تشریف لائے اور آنے کے بعد یہاں دونوں تعلیموں کا جائزہ لیا۔ مدرسے کے نظام کو بھی انہوں نے دیکھا اور اسکول کے نظام کو بھی انہوں نے دیکھا، بہت متاثر ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہمارے مسائل اسکول کے سلسلے میں جو مسائل تھے، ہم نے جناب ابراہیم پٹھان صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ تو الحمدللہ ہمارا سسٹم اور ہمارا جو نظام ہے، وہ سارے نظام کو دیکھ کر انہوں نے، چونکہ شروعات ہے، آئندہ جو ہے بڑے عزائم ہیں ان کے، اللہ ان کے عزائم کو پورا کرے، تو شروعات میں انہوں نے یوں کہا کہ میں 30 بچوں کا اس سال فیس کا جو مسئلہ ہے وہ میں اپنے طرف سے انشاءاللہ ادا کروں گا۔ تو اس کے بعد وہ گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد چونکہ وہ مصروف رہے درمیان میں، تو کل مجھے فون آیا کہ آج دوپہر کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کے ادارے میں۔ ہم اپنے ذمہ داروں کے ساتھ، خصوصاً ہمارے مدرسے کے مسجد کے صدر جناب اکرم شریف صاحب کی اجازت سے الحمدللہ آپ کی آمد کا ہم استقبال کرتے ہوئے یہاں آپ تشریف لائے۔ میں کمیٹی کی جانب سے، ادارے کے اساتذہ کی جانب سے، طلباء کی جانب سے آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بچوں کے 30 بچوں کی فیس کا بیڑا اٹھا کر ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد 3000 بچوں کا مسئلہ بھی آپ انشاءاللہ اپنے ذمہ لیں گے، اور جس کی وجہ سے ہماری خواہش، ہمارے مسجد کے مدرسے کے ذمہ داروں کی اور ہمارے علماء کی، پورے اس علاقے کے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو علاقہ ایجوکیشن کے اعتبار سے اور تعلیم اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پسماندہ طبقہ رہتا ہے، بیکورڈ لوگ رہتے ہیں، اور یہاں بہت بچے غلط کاموں میں جا رہے ہیں اور کولی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد وہ انقلاب لے کر آئیں گے اس محلے میں کہ ہر گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور ایجوکیشن میں ماشاءاللہ ایک ایجوکیٹڈ بھی بن کر قوم و ملت کے لیے ایک رہنمائی اور ایک کام کرنے والا انشاءاللہ ایک ہونہار بچہ ہم یہاں سے تیار کر کر قوم کے لیے ہم دیں گے انشاءاللہ۔ سر، اس مسجد سے جو دینی اور عصری تعلیم کا جو فکر لے کر آپ چل رہے ہیں، سر یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ الحمدللہ ہمارے یہاں جو دینی تعلیم کا ادارہ جو قائم ہو کر 22-23 سال ہو گئے الحمدللہ۔ اب تک دینی جو پروگرام ہمارا اب تک چلا، اس میں تقریباً 25 سے 26 طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں یہاں سے، اور پورے 25-26 طلبہ اسی محلے کے حافظ قرآن ہیں، کہیں اور علاقے کے بھی نہیں، کسی اور محلے کے بھی نہیں، پورے اسی محلے کے۔ اور وہ بچے دوسرے مدرسوں میں عالمیت کا کورس کر کر تقریباً 11 بچے عالم دین بھی ہو گئے، اور 2 بچے افتاء بھی کیے ہیں۔ تو 7-8 سال سے ہم لوگ بیسک جو انگلش، کنڑا وغیرہ جو ضرورت کی تعلیم تھی، ہم نے اپنے کورسز میں اس کو شامل کیا تھا۔ اب دھیرے دھیرے ہم نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ مستقل بچہ حافظ قرآن بھی ہو اور SLC بھی جو ہے پاس کر کر ان کے لیے سرٹیفکیٹ مل جائے، تو دونوں فائدے ان کے لیے ہو جائیں گے۔ تو 7-8 سال سے ہم نے اس کا نظام دھیرے دھیرے شروع کیا، تو اس سال الحمدللہ منظم طریقے سے ہمارے اندر ایسا نظام قائم ہو گیا ہے کہ یہاں مسلسل آدھا دن مدرسے کی مکمل تعلیم ہے، جس میں بچے حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں اور قرآن بھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور دینیات میں اردو دعائیں وغیرہ جو بھی نظام ہے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔
تو دوپہر کے بعد 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو علماء بچوں کو دینیات پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. دوپہر کے بعد مستقل اسکول کے ٹیچرز اور اساتذہ آئیں گے. وہ 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک مستقل اسکول کا سسٹم قائم کیے ہیں اور باقاعدہ ہر کلاس کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں. جو بھی ایگزام ہو رہا ہے الحمدللہ اس پر ہمارے بچے محنت کر کے پاس ہو رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. کتنے بچے حضرت؟ تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً یہ مدرسہ اور عصری تعلیم ہونے کی وجہ سے پیرنٹس کے اندر ایک عجیب خوشی محسوس کی وہ لوگ. اور جو بچوں کا اسٹرینتھ ہمارا 60-70 کا تھا تو اس سال الحمدللہ یہ دونوں کے جوڑ کی وجہ سے اس وقت 125 طلبہ ہمارے مدرسے میں 135 طلبہ کا داخلہ ہوا ہے. اب پریزنٹ اس وقت 120 بچے ہمارے مدرسے میں موجود ہیں. امید ہے انشاءاللہ اگلے سال ابھی 100 بچوں کے اضافہ ہونے کا امکان ایڈوانس میں ہمارے پاس انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ. حضرت جس طرح ابراہیم پٹھان نے آگے بڑھ کر 30 بچوں کا جو اڈاپٹ کیا ہے، قاری خیر اللہ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے علاوہ ہمارے ایکس چیئرمین وقف بورڈ کے جو ایکس چیئرمین جناب عارف مہکری صاحب، ہم ان کے خدمت میں بھی پہنچے تھے. وہ بھی یہاں تشریف لائے اور آنے کے بعد متاثر ہوئے، کچھ کرنا ہے عزائم اور ارادہ لے کر گئے تھے. تو ہم نے ان کی خدمت میں بھی پہنچ کر کے ہماری جو ایجوکیشن کے سلسلے میں جو فکریں ہیں پیش کیا. تو الحمدللہ انہوں نے بھی 15 بچوں کے لیے فیس صرف 15 بچوں کا بیڑا لیا اور 15,000 روپے الحمدللہ وہ اسکول کے لیے وہ ٹرانسفر کر دیا الحمدللہ. تو میں اس وقت ذمہ داروں کی جانب سے آئے ہوئے عملے کی کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے شہر میسور کے ان مالداروں سے اور ان صاحب حیثیت افراد سے الحمدللہ جو ایجوکیشن اور تعلیم میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ارے پہلی مرتبہ آپ حضرات ادھر تشریف لائیں، ادھر کا دورہ کریں، جائزہ لیں یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کیا تعلیم ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ ایسا کھلا میدان ہے جس میدان میں ہر صاحب ثروت کو کام کرنے کا موقع ہے. تو میں اس موقع پر ان تمام صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگوں تک کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آپ ہمارے دائیں بائیں اور ہماری جو بیک بون بن کر اگر آپ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد ہم لے کر آئیں گے اللہ کی طرف سے کہ یہ پورا علاقہ اور خصوصاً ہمارا یہ ادارہ ایک اسلامک یونیورسٹی کے تحت ہم جو ہے یہاں سے ڈاکٹرز انجینئرز لائر کو بھی انشاءاللہ قوم و ملت کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج ہمارے مولانا فیاض صاحب جو ہمارے اس مدرسہ عثمان غنی کے محتمم بھی ہیں اور ایک بڑے فکر مند ہیں، تقریباً 22-23 سال سے جو ادارہ قائم ہمارا یہ ہوا ہے مدرسے کا، جب سے لے کر آج تک بھی الحمدللہ بڑی اچھی تعلیم دینے کو، بچوں کے اوپر محنت کرنے کو اس غوثیہ نگر علاقے کے اندر آ رہے ہیں. جیسا کہ اب مولانا نے بتایا اور اسی کے ساتھ ہمارے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جو ٹیم ہے، خصوصاً ہمارے عبد المجید صاحب اور ہمارے پٹھان صاحب اور دوسرے جو ہے ہمارے ساتھیاں جتنے بھی آنکھ ہیں ذمہ دارہ، ایک مدرسے کے اندر ایک بچہ کو ایجوکیشن کے تعلق سے ایک فکر لے لے کو آنکھ ہیں. واقعیتاً یہ قابل قبول ہے کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے قوم و ملت کا کہ انہوں نے کہا کو یہاں بیٹھ کر ہمارے مدرسے کے اندر جو فکر کر کو یہ بچوں کی تعلیم کے واسطے 30 بچوں کو ہمارے پٹھان صاحب جو لے لگا کو یہاں پر ایک یہ پہنچا کو ہیں ان کی فیس کے طریقے فیس کے طور پر جو پہنچا کو ہیں، واقعی یہ بہت ہی قابل قبول ہے. ہم اور درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدرسے اور مسجد کی کمیٹی کی جانب سے آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس مدرسے میں آنے والے دنوں میں آپ کا ساتھ ہم نہ بہت زیادہ ہونا اور ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں بھی بڑا بہترین انداز کے اندر جو کام کر رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کے بارے میں ایک اچھی فکر ہو رہی ہے اور غوثیہ نگر کے اندر آج ماحول ایسا بگڑا ہوا ایک ماحول ہے. یہاں پر جو ایک سلیشن کا ایک نشے کے چیزوں کا ایک پورا ایک اڈا ہو گیا ہے، ویسے اڈوں کے اندر سے یہ بچوں کو چھڑا کو ایک تعلیم کے بارے میں فکر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دور سے کئی رقم کے آدمیاں دیکھتی ہیں، دور سے کچھ بھی بول سکتی، لیکن سامنے قریب سے آپ کو دیکھے گا تو یہاں کے ماحول کو معلوم ہوتا ہے. ایسے ماحول کے اندر ہمارے علماء اکرام کی جو فکر ہو رہی ہے، خصوصاً ہمارے مولانا فیاض صاحب کی جو فکر ہو رہی ہے، اسے واقعی ایک تعریف کے قابل ہے.
हमें और उनको उम्मीद भी दिलाती हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पूरी मस्जिद और मदरसे की कमेटी उनके साथ भरपूर साथ देखो, जो हमारा ये जो टारगेट है एक यूनिवर्सिटी बनाने का, जैसा कि यहाँ से जो है डॉक्टर भी जाना, लायर भी जाना, इंजीनियर भी जाना, जो हमारे ये फिक्र हैं, हो सके अल्लाह तबारक व तआला हमारे से यह काम पूरा ले और आप तमाम का साथ भी हो और हमारे उलमा इकराम की उम्रों में बरकत अल्लाह अता फरमान दे। बोल को मैं इस मौके पर आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अब्दुल मजीद साहब, आपने यहाँ पर आकर तमाम जायजा लिया, इब्राहिम पठान की जानिब से जो मदद की गई थी वो अपने हाथों से आपने यहाँ पर ये दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की लाख लाख शुक्र है। ये गौसिया नगर के मदरसे उस्मान गनी से पहले भी मैं बहुत बार आ चुका हूँ, मदरसे के बच्चों के साथ भी बातचीत हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नया कदम हमारे हज़रत मौलाना फ़याज़ अहमद रशादी साहब और हमारे सदर अकरम शरीफ साहब जो उठा कर हैं, बहुत एक काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आज हमारी इंडिया में जो तालीम के जो मैदान में जो बैकवर्ड हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। तो मुसलमानों का एजुकेशन एम्पावरमेंट करना आज सबसे पहली एक ज़रूरत है। तो इसमें यहाँ पर जो मदरसे का निज़ाम के साथ, दीनी तालीम के साथ साथ जो ये स्कूल का जो निज़ाम जो बनाए हैं बहुत बेहतरीन है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड होकर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ जो भी कोशिशा ये हुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। दूसरी बात, जैसा कि मुझे इब्राहिम पठान साहब बताए, ऐसा कुछ कोशिशा हो रहा है बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम पठान साहब के ज़रिए से थोड़ा कुछ एक मदद इधर हो चुका है। तो आज मैंने वही बताया कि हमारे बच्चे दीनी तालीम नहीं रहने की वजह से, एजुकेशन नहीं रहने की वजह से, जैसा कि बताया गया, ड्रग्स वगैरह और गलत चीज़ों पे जा रहे हैं। तो हर एक जिम्मेदार, हर एक उलमा जिम्मेदार इसमें फोकस करने का जो बात है। सुबह में भी मैं वक्फ का मामले में भी ये बताया था आपको, क्योंकि जो एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में हम लोग काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ऐसा एक मोस्ट बैकवर्ड इलाके में ऐसा एक कदम ये लोग उठाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन काम हुआ है। तो क्योंकि एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के जो ज़माने में एजुकेशन अगर नहीं है बोले तो बहुत मुश्किलात होता है। तो ये जो इरादा अभी बताया अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए नामुमकिन बोलकर एक चीज़ नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। कोशिश और जद्दोजहद रहना और अल्लाह ताला का दुआ मांगना हो जाता है। जो अभी आज जो बयान बताया कि यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, तो यकीनन कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसा कि मौलाना ने बताया, तो हमारे जितने भी मैसूर सिटी के जो अमीदीन हैं, जो मालदार हैं, ऐसे चीज़ों में आप लोग आप सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, आप अलग अलग इलाकों का आप देखेंगे तो मैसूर से मैसूर को कंपेयर करें तो मंगलूर में मुसलमानों का 2 यूनिवर्सिटी बना, 3 मेडिकल कॉलेज है, 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी मुस्लिम मैनेजमेंट का है। तो वो बेंगलुरु में भी थोड़ा कुछ ऐसा है, मगर मैसूर में इतना बड़ा हिस्ट्री रहने के बावजूद भी इधर ऐसा एक एजुकेशन फील्ड में जैसा डेवलपमेंट होना था वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसा कि यहाँ जेएसएस से पहले कई हमारे इदारा बनकर है, मगर जेएसएस दूसरे कान तक पहुंच गया, आपको मालूम है। तो इसलिए मैं तमाम जितने भी मालदार जो भी हैं, तो हम लोग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहिए। जैसा कि इधर एक जो मोस्ट बैकवर्ड इलाका है गौसिया नगर कहा जाता है, ऐसे इलाके का जो बच्चे जो एक अच्छे पढ़ाई को दीनी तालीम के साथ जो पढ़ाई, हिफ्ज के साथ जो पढ़ाई चल रहा है, इसको तमाम लोगों ताउन करना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी सर, काबिल तारीफ है, आपने इल्म की अहमियत को समझते हुए इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम तो बहुत सालों से कर लेके आ रहा हूँ और साथ साथ में इंशाल्लाह एक उम्मीद भी है। और जो आने वाली मुस्तकबिल में जो कौम मिलत के बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे जैसा कि फ़ायज़ हज़रत बताए,
पिछड़े तबकात होने की वजह से जो फाइनेंशियली जो साउंड नहीं रहते, फिर भी पढ़ने की एक अच्छी एक उम्मीद रहती है और आगे बढ़ चढ़ कर कौम मिलत का एक बहुत बड़ा एक अच्छा सरमाया बन सकते हैं। मगर ऐसे बच्चों को कोई भी माली इमदाद नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, ड्रग्स और दूसरे चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से और साथ साथ पठान फाउंडेशन मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी ऐसे बच्चे कोई भी ऐसे बताए तो इंशाल्लाह जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स रहना और साथ साथ में वो मेरिट स्टूडेंट्स रहना, उनको इंशाल्लाह मदद करने के लिए हम जनाब हमारे अब्दुल मजीद साहब की सरपरस्ती में और आने वाले इंशाल्लाह मुस्तकबिल में कोई भी इसी इमदाद होना चाहिए तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। यहाँ जो आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कितने दिन पहले आपने जायजा लिया और किस तरह आपको तसल्ली हुई यहाँ के काम को लेकर? बहुत दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क़ारी फयाज साहब बताते थे हमारे स्कूल को विज़िट करो। फिर विज़िट करने के बाद मालूम हुआ कि बहुत खुशी हुई, जो दीनी तालीम के साथ असरी तालीम आज कौम मिलत के लिए बहुत अहम है। उस वजह से देखने के बाद प्रैक्टिकल मालूम हुआ कि अब ज़रूर बहुत अच्छा काम हो रहा है। इंशाल्लाह आज मैं इंशाल्लाह 30 बच्चों को जो फ़ीस अदा किया हूँ, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरे हाथ से कितना हो सकता है, 100 भी हो सकता है या और भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इंशाल्लाह अदा करूँगा। और साथ साथ में आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह यहीं से ऐसे मदारिस और जो स्कूल कायम के इंशाल्लाह यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर, जजेस इंशाल्लाह बनकर कौम मिलत के इंशाल्लाह नाम मुस्तकबिल करेंगे इंशाल्लाह।